یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ عقیقہ اگر کسی کا بچپن میں نہ ہوا ہو، بڑے ہو کر اس کے حلال میسر ہو اور خبر ہو کہ بچپن میں والدین عقیقہ میرا نہیں کر سکے، تو بندہ بلوغت کے بعد خود کما کر بھی اپنا عقیقہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، ساری زندگی اس کو اجازت ہے۔ مگر اس میں جو سنت ہے، سنت وہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسے دن میں عقیقہ کرے جو 7 پر تقسیم ہو سکتا ہو۔ اب بات سمجھیں، جسے حضور نے ارشاد فرمایا 7ویں دن ہے، 14ویں دن ہے، 21ویں دن ہے، یعنی بعین ہی آپ نے، ورنہ سنت میں نے عرض کیا نا وہ گنجائش موجود ہو جو آپ کسی بھی دن کر لیں ہو جائے گا، لیکن بعین ہی سنت کے مطابق کرنا چاہیں تو ایسے دن میں کریں جس دن میں جو ہے وہ 7 پر وہ دن تقسیم ہو سکتا ہو۔ اس کا ایک اور اینکل موتے جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو تھلے کرنے کا۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ جمعے والے دن پیدا ہوا، تو جمعرات جو ہے نیکسٹ وہ اس کا 7واں دن ہوگا۔ اس کا کون سا دن ہوگا؟ بولیے، وہ کون سا 7واں دن ہوگا۔ ایک شخص منگل والے دن پیدا ہوا، نیکسٹ جو مندا گائے گا وہ اس کا 7واں دن ہوگا۔ اچھا، وہ جب بھی اپنی عمر میں اپنی پیدائش سے ایک دن پہلے والے دن میں عقیقہ کرے گا تو وہ ہمیشہ 7 پر تقسیم ہو جائے گا۔ آپ بات کو سمجھ سکیں؟ یعنی جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے والے دن میں جب بھی ساری عمر میں اس کو موقع ملے وہ اپنا عقیقہ کر لے تو وہ بالکل وہ دن جو ہے وہ ایگزیکٹ 7 پر تقسیم ہو جائے گا۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن ہے، 14ویں دن ہے، 21ویں دن ہے، یا آگے فردر جو مفسرین نے، شارحین نے تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ جو بھی دن جو ہے وہ 7 پر تقسیم ہو جائے وہ اس کے عقیقے کا افضل دن ہوگا۔ اور جب عقیقے کے جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہو تو اس وقت جو دعا جو ہے وہ کتب کے اندر فقہا نے، شارحین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت چھری گلے کے اوپر چلائے اور ساتھ یہ جو دعا مانگے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے فلاں بیٹے کی خاطر تیری بارگاہ میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، یا اللہ اس کے خون کے بدلے میں میرے بیٹے کا خون، یہ ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں اس دعا کا، یا اللہ اس کی ہڈیوں کے بدلے میں میرے بیٹے کی ہڈیاں، یا اللہ اس کی کھال کے بدلے میں میرے بیٹے کی کھال، یا اللہ اس کے بالوں کے بدلے میں میرے بیٹے کے بال، یا اللہ یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں اس کی کھال میرے بچے کی کھال کے بدلے میں، اور اس کا خون میرے بچے کے خون کے بدلے میں، اور میرے بچے کے بال اس کے بالوں کے بدلے میں، یہ سارا کچھ میرے بچے پر جہنم کی آگ کے لیے حرام کر دیں۔ یعنی مراد یہ کہ میرے بچے کے خون پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، میرے بچے کے بالوں پر آگ کو حرام کر دے، میرے بچے کی کھال پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، میرے بچے کی ہڈیوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ جیسا یہ سارا جانور تیری رضا کی خاطر ذبح ہو رہا ہے مولا، اس طرح میرے بچے کے لیے اس جانور کے خون کو، اس کی کھال کو، اس کے بالوں کو، اس کی ہڈیوں کو فدیہ بنا دے۔ اس سارے جانور کو میرے بچے کے لیے کیا کر؟ فدیہ بنا دے کہ میرے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو اس وقت یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اگر تو اس کو لمبی عمر عطا فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بلوغت کے بعد تیرا نافرمان ہو جائے، تو اگر اس سے گناہ سرزد ہو تو مولا آج میں فدیے کے طور پر جانور ذبح کر رہا ہوں کہ اس کے بالوں کے بدلے میں اس کے بالوں کو چھوڑ دے، اس کے کھال کے بدلے میں اس کی کھال کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے، اس کے اعضاء کے بدلے میں، ہڈیوں کے بدلے میں اس کی ہڈیوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ سو عقیقہ کرنا میں عرض کر رہا تھا یہ 7ویں دن کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور عقیقہ یوں کہ سنت ہے زندگی میں جب بھی انسان کو موقع ملے وہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے 2 دمبے جو ہیں وہ ذبح فرمائے، 2 دمبے حضور نے ذبح فرمائے۔ اس کے بعد 7ویں دن جو ہے وہ بچے کے سر کے بالوں کو اتارا جائے، 7ویں دن بچے کے سر کے بالوں کو اتارا جائے اور اتار کر ان کا وزن کر کے اس کے برابر چاندی خیرات کی جائے۔
یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز ہی ان کے سر سے بالوں کو اتار کر ان کا وزن کر کے تو ان کے بالوں کے وزن کے برابر حضور نے چاندی خیرات فرمائی ہے، بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو خیرات کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ میسر ہو زیادہ دے، لیکن جو سنت عمل ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا وزن وہ بالوں کا بنے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی بھی خیرات کی ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے جب حضور نے بال اتروائے تو حضرت امام حسن کا نصیب یہ تھا کہ حضرت امام حسن کے سر پر حضور نے بال اتروانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے خوشبو ملی ہے، اپنے ہاتھوں سے حضور نے خوشبو ملی ہے۔ سو جب سر کے بال اتارے جائیں تو بچے کے بال پر خوشبو ملنا اس کے سر پر، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ کوئی اچھا خوشبو، جس چیز سے خوشبو آتی ہو، بس وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے بال اتروائے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر اپنے دستے مبارک میں خوشبو لے کر حضرت امام حسن کے سر پر ملی۔ سو یہ اعمال جو ہیں یہ 7ویں روز بچے میں کہ یہ جو ہیں یہ سنت میں سے ہیں، یہ کیا بولیے سنت میں سے ہیں۔ ایک سوال ہے اس مقام پر جو ابھی ابھی آیا ہے، وہ یہ کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو آیا بیٹی کے بھی سر کے بال اتروائے جائیں یا نہ اتروائے جائیں؟ یہ بھی سوال، یہ اتفاق کہہ لیں کہ یہ ابھی یہ جو بھائی ہیں ہماری انہوں نے یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے پوچھا ہے۔ اب اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ ایک دین کا اصول میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک دین میں کوئی چیز منع ثابت نہ ہو، قرآن مجید کی آیت سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اگر کوئی چیز منع ثابت نہ ہو اتنی دیر تک دنیا کے کسی بھی مائی کے لال کو یہ اختیار نہیں کہ اس چیز کو منع کر سکے۔ یہ دین کا اصول ہے، یعنی آپ کو جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، آپ کو منع کے لیے، ناجائز کے لیے، حرام کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے۔ آپ کو اس بات کے لیے دلیل نہیں چاہیے کہ کولا پینا جائز ہے کہ نہیں، اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب کس بات کے لیے دلیل نہیں چاہیے کہ سولو پینا جائز ہے یا نہیں، اس بات کے لیے بھی دلیل درکار نہیں کہ چائے پینا جائز ہے یا نہیں۔ یہ جتنے میں ڈرنکس جو دن رات ہم اپنے اندر ڈالتے رہتے ہیں، کوئی دلیل آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کافی جو ہے وہ پینا سنت سے ثابت ہے یا نہیں۔ یہ جو سارا کچھ ہم دن رات کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائی۔ جائز کیوں ہے؟ جائز اس لیے ہے کہ کسی بھی چیز سے منع نہیں فرمایا۔ آج جائز اور ناجائز کا یہ فلسفہ یاد رکھیں گے، چیز ناجائز حرام اس وقت ڈکلیئر کی جائے گی جب اس کی منع ثابت ہوگی۔ جتنی دیر تک اس کی منع ثابت نہیں ہوگی اتنی دیر تک وہ چیز جائز رہے گی، حتیٰ کہ کسی کو کوئی ایسی روایت یا حدیث مل جائے جس میں منع کیا گیا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح سنت میں جو ثابت ہے وہ تو صاف ظاہر لڑکوں کا ہی، حضرت امام حسن کا اور حضرت سیدنا امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دیگر صحابہ کے جو لڑکے حضور کی بارگاہ میں آتے وہ سنت انہوں نے دیکھی، سارے کے سارے صحابہ نے صاف ظاہر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگر بچی 7ویں دن میں ہو تو بچی کے سر سے اگر بال اتروا لیے جائیں، آج کے دن اس ڈیٹ تک میرے علم میں اس کے اوپر کوئی منع نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی منع موجود نہیں ہے۔ اگر ہو تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی بیان کر دیں گے، یا اگر کسی کو ملے حضور کی کوئی ایسی حدیث پاک میری نظر سے نہ گزری ہے، نہ کبھی علماء حق، علماء ربانیین، علماء اہل سنت والجماعت سے کبھی سنی ہے۔ یعنی اگر منع نہ ہو پھر منع کیا نہیں جا سکتا۔ ایک ولگ ہے، ایک اختیار ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے سر کے بال اتار کے آپ چاندی صدقہ دے دیں، نہ بھی کرنا چاہیں تو چونکہ عمل میں بالخصوص لڑکیوں کا موجود بھی نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی باقاعدہ روایت کم از کم میری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں باقاعدہ لڑکیوں کا، لیکن چونکہ بچوں کے احکام بچوں کے سارے ایک جیسے تقریباً ہوتے ہیں، اگر اتار لیں گے تو میرے خیال میں پھر بھی کوئی ایسی شرعی طور پر گرفت نہیں ہے، اگر نہ اتاریں گے تو چونکہ فرض یا واجب تو ہے نہیں کہ شریعت اس کے اوپر اصرار بھی نہیں کر رہی، اس لیے ایک ولگ ہے، تو اگر آپ اتار لیں تو چاندی صدقہ دے دیں، اچھی بات ہے، نہ بھی اتاریں گے تو کوئی ایسی شرعی گرفت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال 7ویں دن